الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن خلق فسوى وقدر فهدى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ گزشتہ کل کے لیکچر میں ہم نے سر کے ساتھ کانوں کا مسح کرنے کے بارے میں ہم نے جو علماء کا اختلاف ہے اس کو پڑھا تھا، اور اس میں جو درست اور راجح موقف ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح وضو کے اندر جو واجبات ہیں، وضو کے واجبات یا فرائض ہیں، ان میں سے پاؤں کا دھونا بھی ہے۔ تو اس میں جو اختلاف بعض سلف کے ہاں یا بعض علماء کے ہاں جو پایا جاتا ہے اس کو ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں درست کیا ہے اور غیر درست کیا ہے، صحیح اور غیر صحیح کیا ہے، اس کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا تھا۔ اور میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پاؤں کو دھونے کی بجائے مسح کرنے کا قول نقل کیا گیا ہے، ان سے رجوع بھی جو ہے وہ ثابت ہے۔ اگرچہ فریقین کے پاس دلائل موجود ہیں، لیکن جیسا کہ بعض ائمہ نے، بعض علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر دلیل صحیح بھی ہو اور اگر بعض صحابہ سے ثابت ہو بھی جاتا تو پھر بھی جو ہے ہم پاؤں کو دھوئیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنی بار بھی آپ نے وضو کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی احادیث ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی صفات کے بارے میں نقل کی گئی ہیں، ان سب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں دھونے کا ذکر ہے، پاؤں پر مسح کرنے کا ذکر نہیں ہے، سوائے موزوں پر یا جرابوں پر، جیسا کہ حدیث کی طرف اشارہ کیا۔ لہٰذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران پاؤں پر مسح کیا اور ننگے پاؤں پر، تو اگر کسی کا قول آ بھی جاتا ہے تو ہم جو ہے وہی کام کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو لے کر ہم آپ کی سنت پر عمل کریں گے۔ تو یہ مسئلہ ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ موزوں پر مسح کرنا، جرابوں پر مسح کرنا، یہ مشروع ہے، جائز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے، جیسا کہ ہم نے احادیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر بھی مسح کیا ہے اور موزوں پر بھی مسح کیا۔ اور جرابوں اور موزوں کی تعریف بھی میں نے ذکر کی تھی کہ جرابوں سے مراد وہ لفافہ ٹائپ چیز ہے جو پاؤں پر پہنی جاتی ہے جس کے اندر چمڑا شامل نہ ہو، اس کو جراب کہتے ہیں، جو کپڑے سے بنی ہو یا روئی وغیرہ کسی بھی چیز سے، اور جو چمڑے سے بنی ہوئی چیز پاؤں پر پہنی جاتی ہے اس کو جو ہے وہ موزہ بولا جاتا ہے۔ تو موزے اور جراب میں فرق یہ ہے کہ موزہ چمڑے کا ہوتا ہے اور جراب جو ہے وہ غیر چمڑے کی، روئی وغیرہ یا دھاگا وغیرہ کسی بھی چیز کی جو بنائی جاتی ہے کپڑے سے، اس کو جو ہے وہ ہم جراب بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کے افعال ثابت ہیں، آپ نے جرابوں پر مسح بھی کیا ہے اور موزوں پر بھی مسح کیا ہے۔ بعض احناف جو ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ موقف شروع میں رہا ہے کہ وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے کہ جرابوں پر مسح کیا جائے، لیکن آخری عمر میں ان سے رجوع ثابت ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جمہور کے قول کی طرف رجوع کیا کہ جرابوں پر مسح کرنا بھی جائز ہے۔ اگرچہ آج بھی اکثر احناف جو ہیں وہ ان کے قول پر عمل کرتے ہیں اور وہ اکثر احناف جرابوں پر مسح نہیں کرتے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات فضیلت کی ہے، اس میں ہمیں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی جرابیں اتار کے پاؤں دھوتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی جرابوں پہ مسح کرتا ہے تو اس کو ہمیں برا نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی آپ پاؤں نہیں دھو سکتے ہو، آپ یہ آسان کام کیوں کر رہے ہو۔ صرف انکار اس پہ کرنا چاہیے جو اس مسئلے کو مانتا نہیں، یعنی انکار اس پہ کرنا چاہیے جو موزے یا جراب پر مسح کرنے کا قائل نہیں، یعنی وہ کہتا ہے کہ جو کرتے ہیں وہ غلط ہے، یعنی جو کرنے والوں کو غلط کہتا ہے گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے وہ ٹھکرا رہا ہے۔ تو جیسا کہ شیعہ یا رافضہ ہے، میں نے بتایا تھا کہ وہ جو ہے وہ موزوں پر مسح کو حرام سمجھتے ہیں، تو اس لیے اہل سنت والجماعت نے، علماء نے ان کی مخالفت کی ہے اور باقاعدہ ان پر رد میں کتابیں لکھی گئی ہیں اس مسئلے میں، اور اس میں بے شمار صحابہ سے احادیث جو ہے وہ منقول ہیں متواتر کے ساتھ، تو ان کو ٹھکرانا ناممکن ہے۔ تو لہٰذا کرنے والے کو نہیں، ہمیں اگر کوئی کر رہا ہے
تو اس کو ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ آپ پاؤں نہیں دھو سکتے. اسی طرح جو نہیں کر رہا پاؤں دھونا چاہ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ حدیث کا انکار نہ کرے انسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواز جو اپنی امت کو کر کے کام جواز بتلا دیا کہ جائز ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس پہ اگر کوئی صاحب عذر ہے تو اس کو عمل کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. واللہ تعالیٰ عالم. آج جو ہم مسائل پڑھیں گے اصل میں ہمارے پاس وضو کی سنتوں کا مسئلہ تھا، اس کے علاوہ کچھ اور مسائل تھے، لیکن وضو کی سنن کا مسئلہ اور اس طرح بعد والے مسائل کچھ لمبے تھے، تو انشاءاللہ ہم جو ہے مڈ ٹرم امتحان کے بعد ان کو پڑھیں گے. آج صرف ہمارے پاس جو ہے وہ 3 مسائل ہیں. پہلا مسئلہ جو ہے وہ داڑھی کا خلال کرنا اور ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ مسئلہ ہے. اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ وضو میں ترتیب کا ہے کہ کیا ترتیب ضروری ہے یا جائز ہے کہ آدمی جو ہے وہ وضو کے اعضاء آگے پیچھے دھو لے، کچھ پہلے کچھ بعد میں. اسی طرح جو ہے وہ کیا دوران میں وقفہ کرنا جائز ہے کہ ایک عضو انسان دھو کر کچھ دیر رک جائے، وقفہ اگر جائز ہے تو کتنا جائز ہے. یہ انشاءاللہ تینوں مسئلے ہم پڑھیں گے. آج میں پاور پوائنٹ پہ تیار نہیں کر سکا، کسی کام کی وجہ سے مصروفیات تھیں، لیکن جو ہے وہ لیکچر میں نے اردو میں تیار کیا ہے، میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرتا ہوں. پہلا مسئلہ ہمارے پاس داڑھی کا خلال کرنا. خلال کا معنی ہوتا ہے ہاتھ گیلا کر کے، ہاتھ کے اندر پانی لے کر یا اس کو گیلا کر کے داڑھی کے اندر مارنا. اس میں مختلف طریقے علماء نے بتائے ہیں کہ اوپر سے نیچے کی طرف لے جانا چاہیے یا کہ نیچے سے اوپر کی طرف بائیں کی طرف انگلیوں کو نکالنا چاہیے. تو خلال اصل میں کہتے ہیں کسی چیز میں کسی چیز کو داخل کرنا، کسی چیز میں کسی چیز کو داخل کرنا، اس کے درمیان میں کسی چیز کو جو ہے وہ داخل کرنا، اصل اس کو خلال کہتے ہیں. تو اس لیے اس کو خلال کہا جاتا ہے کیونکہ داڑھی کے اندر جو ہے یا پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں انگلیاں داخل کی جاتی ہیں یا کسی چیز کو داخل کیا جاتا ہے درمیان میں، تو اس وجہ اس کو خلال کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آدمی انسان جو ہے خلال کا مطلب یہ کہ انسان جو ہے اپنا ہاتھ گیلا کر کے داڑھی کے اندر مارے، یا انگلیوں کا خلال کرنے کا مطلب یہ کہ انسان وضو کرتے ہوئے اپنے انگلیوں کے جو درمیان والے حصے ہیں جو خلال جوڑ ہیں ان پہ اپنی انگلیوں کو ملے یا اچھی طرح ان کو داخل کرے اس کے اندر تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے. تو یہ مطلب خلال کا ہوتا ہے کہ گیلا ہاتھ کر کے داڑھی میں لگانا یا پھر ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر داخل کرنا، یہ اصل خلال کا طریقہ ہے. تو پہلا مسئلہ داڑھی کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں نے صرف نشاندہی کے لیے مختصر سا ذکر کیا. پہلے ہم مسئلہ یہ پڑھ چکے ہیں داڑھی کے بارے میں. تو اس میں دھونا کس کو ہے کس کو نہیں دھونا، ہم نے 3 صورتیں کی تھیں. داڑھی کی 3 مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اور یہ کل بھی میں نے دوبارہ ریپیٹ کیا تھا مسئلہ کہ اگر داڑھی جو ہے وہ چھوٹی ہے، اس کے اندر سے جلد نظر آ رہی ہے تو پھر دونوں کو دھونا چاہیے، داڑھی کو بھی اور جلد کو بھی، نیچے والی کو. لیکن اگر داڑھی گھنی ہے اور گہری ہے تو اس کے اندر یہ کہ اس کے ظاہر کو دھویا جائے گا، اس کے پچھلے حصے کو جو نیچے گردن کے ساتھ والا حصہ ہے اس کو نہیں دھویا جائے گا. تیسری صورت یہ تھی کہ داڑھی لمبی ہو، سینے تک یا سینے سے نیچے تک پہنچی ہو. اس کے بارے میں ہم نے اختلاف پڑھا تھا، اور اس میں راجح موقع بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے بھی ظاہر کو ہی دھویا جائے گا، اس کے باطن کو، پیچھے والی سائڈ کو یعنی گردن والی سائڈ کو، سینے والی سائڈ کو نہیں دھویا جائے گا، کیونکہ مواجہ انسان سامنا صرف سامنے والی سائڈ سے کرتا ہے تو چہرے میں وہی داخل ہے، پیچھے والی سائڈ جو ہے وہ گردن والی. تو بعض علماء نے یعنی اس کو اندر داڑھی کے خلال کرنے کو بھی مستحب کہا ہے، یعنی کہ یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے وجوب اور استحباب میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ خلال کرنا واجب ہے، بعض نے کہا مستحب ہے. لیکن راجح موقف یہی ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا جو ہے، ہاتھ گیلا کر کے داڑھی کے اندر داخل کرنا، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا، داڑھی کو ظاہر بس دھو لیتا ہے، اس کے پچھلے حصے کی طرف خلال نہیں کرتا، تو خلال کیسے داڑھی کا کیا جائے گا؟ جو اکثر علماء نے ذکر کیا طریقہ وہ یہی ہے کہ اپنا ہاتھ گیلا کر کے تو وہ جو داڑھی کے پیچھے والی سائڈ سے ایسے باہر کی طرف نکالے، انگلیاں اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے ایسے، یہ ہتھیلی سامنے ہونی چاہیے باہر والی طرف، تو ایسے کر کے ہاتھ گیلا کر کے باہر کی طرف نکالے، نیچے سے داڑھی کے نیچے سے انگلیاں داخل کر کے باہر کی طرف نکالی جائیں سامنے کی طرف. یہ طریقہ بہرحال دوسرا طریقہ بھی ٹھیک ہے کہ باہر کی طرف سے انگلیاں داخل کر کے اندر کی طرف لے جائی جائیں سینے کی طرف. تو دونوں طریقے صحیح ہیں. بہرحال اکثر علماء نے جو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ سینے سے آپ انگلیاں اندر والی سائڈ سے باہر کی طرف نکالیں، ظاہر کی طرف. دونوں طرح بہرحال درست ہے، ہم نے ایک سنت پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں صرف خلال کا ذکر ہے، طریقہ نہیں بتایا گیا کہ کیسے کرنا ہے. تو جس طرح بھی کوئی کر لیتا ہے انشاءاللہ درست ہوگا. تو داڑھی کا خلال کرنا جمہور فقہائے کرام کے ہاں یہ مستحب ہے،
یعنی جائز ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا وضو انشاءاللہ درست ہے اور اس کو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اس کی دلیل حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فخلل لحیتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنی داڑھی کا آپ نے خلال کیا، یعنی اپنی انگلیوں کو گیلا کر کے داڑھی کے اندر داخل کیا۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور داڑھی کا خلال کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا، انگلیاں گیلی کر کے، ہاتھ گیلا کر کے اس کو داڑھی کے اندر داخل کرنا پانی لے کر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مستحب ہے، لیکن اس کو واجب کہنے کے لیے کوئی قوی دلیل ہونی چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ مسئلہ یہ تو ہم نے داڑھی کے خلال کے بارے میں پڑھا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا کیا یہ واجب ہے یا نہیں؟ تو اس کی فقہا نے دو صورتیں کی ہیں۔ بعض فقہا نے اس کو مطلقاً جو ہے وہ واجب کہا ہے، بعض فقہا نے جو ہے وہ اس کی دو قسمیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو پانی، آپ کو پتہ ہے کہ وضو کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، بعض لوگ ٹوٹی پہ پانی کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ کسی برتن سے ہاتھوں کے اندر لے کر وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو جو ٹوٹی کے نیچے پانی سے وضو کیا جاتا ہے عموماً یہ ہے کہ وہ پانی پریشر کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اعضاء کے اندر انگلیوں کے جب ہاتھ دھوتے ہیں تو خلا جو ہوتے ہیں انگلیوں کے، ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اگر خلا نہ بھی کیا جائے خلال تو وہ پانی جو ہے انگلیوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، الا کہ انسان کے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی وغیرہ ہو یا گھڑی وغیرہ ہو تو اس کو حرکت دی جائے، اس کو گھمایا جائے آگے پیچھے اور وہاں پانی داخل کیا جائے۔ لیکن عموماً یہ ہے کہ پاؤں اور ہاتھ جب ہم ٹوٹی کے نیچے کر کے دھوتے ہیں تو پانی چونکہ کثیر تعداد میں اور پریشر کے ساتھ نکلتا ہے، تو اس میں یعنی کہ کوئی جگہ خشک رہنے کا احتمال بہت کم ہوتا ہے، تو لہٰذا بعض فقہا نے کہا ہے کہ اگر تو کوئی انگلیوں کے درمیان کا حصہ خشک رہنے کا خدشہ ہو تو پھر خلال کرنا واجب ہے۔ یعنی اگر ایسے طریقے سے آپ وضو کر رہے ہیں، مثلا آپ چلو بار بار کے کسی برتن سے نکال رہے ہیں یا لوٹے وغیرہ سے کسی برتن سے، تو اس میں چونکہ پانی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، بعض لوگ تو مل کے وہ جو ہے وہ تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، مثلا بوتل لے کر، یہ جو 250 ملی لیٹر والی بوتل ہوتی ہے، چھوٹی بوتلوں سے عموماً حج کے دوران اس طرح کے جو مسائل پیش آتے ہیں، چونکہ بعض جگہوں پہ پانی کا انتظام ہوتا ہے، اگر ہوتا بھی ہے تو رش زیادہ ہوتا ہے، بعض لوگ وہی پانی پینے والے کے ساتھ وضو کر لیتے ہیں، تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ پانی کی بہت کم مقدار استعمال کی جائے، یعنی کم مقدار میں پانی استعمال کیا جائے، ایک بوتل سے دو بھی وضو کر لیتے ہیں۔ دوبارہ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر تو وضو کے انگلیوں کے درمیان والے جو خلا ہیں، فاصلے ہیں، اگر ان کے خشک رہنے کا خدشہ ہو تو پھر خلال واجب ہے، پھر خلال کرنا انگلیوں کے درمیان ایک دوسرے ہاتھ کے اندر وہ واجب ہے۔ لیکن اگر پانی اتنی کثیر تعداد میں ہو، وافر مقدار میں ہو کہ ان کے خشک رہنے کا خدشہ نہ ہو تو پھر واجب نہیں ہے، کیونکہ اصل مقصود جو ہے خلال کرنے کا وہ یہ کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، کوئی جگہ جو ہے وہ ہاتھوں کی یا پاؤں کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، کیونکہ اس کے بارے میں ہم نے وعید پڑھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ویل للعقاب من النار، کہ جو ہے وہ ویل ہے، ہلاکت ہے یا پھر جہنم کی وادی ہے اس کے لیے جس کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، تو گویا کہ یہ بہت بڑی وعید ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ آپ نے فرمایا اسبغ الوضو، وضو کو اچھی طرح کیا کرو اور ہر جگہ پانی پہنچایا کرو، تو اصل مقصود یہی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر تو انگلیوں کے درمیان والا جو فاصلہ ہے یا جگہ ہے اس کے خشک رہنے کا خدشہ ہو تو پھر خلال کرنا واجب ہے، بصورت دیگر سنت ہے، یہی جمہور کا موقف ہے۔ ہم یہاں دوسرے اقوال اس لیے نہیں پڑھ رہے کیونکہ کوئی اتنا زیادہ ان کا اعتبار نہیں ہے، عموماً یہی اصل مقصود ہے کہ ہم مسئلے کی حقیقت تک پہنچیں، جہاں اختلاف معتبر ہوتا ہے وہاں ہم اختلاف ذکر پڑھتے ہیں، اور جہاں اتنا معتبر نہیں ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسروں نے کیا کہا اس کے بارے میں۔ ان کی دلیل کیا ہے جمہور کی؟ دلیل ان کی یہ ہے، حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، قال قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الوضوء، وضو کے بارے میں مجھے آگاہ کیجئے، بتلائیے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسبغ الوضوء، اچھی طرح وضو کرو اور وضو کے اعضاء کو پانی پہنچاؤ، اچھی طرح ان کو پانی پہنچاؤ۔ یہ اسبغ الوضوء کا مطلب اچھی طرح وضو کرنا کا مطلب یہ کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ وبالغ فی الاستنشاق، اور جب ناک میں پانی چڑھاؤ تو اچھی طرح چڑھاؤ، مبالغہ کرو۔ الا ان تکون صائما، الا کہ تم جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہو، تو چونکہ روزے کی حالت میں ناک سے پانی کا حلق میں گزرنے کا خطرہ ہوتا ہے، گرنے کا، اس وجہ سے روزے کی حالت میں ناک میں پانی مبالغے کے ساتھ نہیں چڑھایا جائے گا،
لیکن غیر روزے کی حالت میں اگر روزہ نہیں انسان کا تو پھر اچھی طرح ناک میں پانی چڑھائے اور اس کو کھینچے اوپر کی طرف. لیکن روزے کی حالت میں کھینچنا نہیں اور نہ ہی زیادہ پانی داخل کرنا ہے، کہیں خدشہ ہے کہ وہ حلق میں نہ اتر جائے. تو یہ فرق ہے روزے اور غیر روزے میں. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اسبغ الوضوء، اچھی طرح وضو کرو، وخلل بین الاصابع، اور اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کر، وبالغ فی الاستنشاق، اور جب ناک میں پانی چڑھاؤ تو اچھی طرح اس کو مبالغے کے ساتھ پانی چڑھاؤ، الا ان تکون صائما، اللہ کہ تو روزے دار ہو تو پھر ایسا نہیں کرنا. یہ سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث، اور یہ صحیح حدیث ہے. تو لہٰذا جب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل مقصود جو ہے وہ اسبغ الوضوء، اچھی طرح وضو کرنا اور اعضاء کو پانی پہنچانا ہے. تو لہٰذا اگر تو پانی بغیر خلال کرنے کے پہنچ رہا ہے، یہ وجہ استدلال یہ ہے اسبغ الوضوء، کیونکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اصل مقصود جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلال کا حکم دینے کا، وہ وضو کو اچھی طرح کرنا ہے کہ وضو کے اعضاء کو پانی پہنچ جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. تو اگر تو وضو اس قدر پانی کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اعضاء خشک رہنے کا خدشہ نہیں ہے تو پھر خلال کرنا واجب نہیں ہے. لیکن اگر جو ہے وہ اچھی طرح وضو نہ ہو سکے، یعنی خدشہ ہے کہ وضو اچھی طرح نہ ہوا ہو یا پانی ہر جگہ نہ پہنچا ہو، تو پھر خلال کیا جائے گا. دونوں ہاتھوں میں خلال کیسے ہوگا کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کی جائیں گی اور ان کو اچھی طرح جو ہے وہ انسان ملے گا. اس کے بعد پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو ہماری آخری چھوٹے والی انگلی ہوتی ہے، اس کو خنصر کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ انسان خلال کرے گا. یعنی ہاتھ کی انگلی جو چھوٹے والی ہوتی ہے، سب سے آخر لاسٹ والی، اس کو لے کر، جو اس کو عربی میں خنصر بولا جاتا ہے، یہ انگلی جو ہے اس کے ساتھ اپنی پاؤں کی انگلیوں کا جو ہے خلال کرے. اور ہاتھوں کی انگلیوں کا کیسے کرے گا کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ میں جو ہے وہ داخل کرے گا اور ان کا اچھی طرح جو ہے وہ فاصلہ جو ہوتا ہے درمیان میں ان کا خلال کرے گا. تو یہ طریقہ ہے. تو بہرحال یہ دو اقوال ہیں. داڑھی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کو دھویا جائے گا ظاہر سے اور خلال کرنا سنت ہے. اور انگلیوں کے بارے میں، انگلیوں اور پاؤں کی پاؤں، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے بارے میں، اگر تو پانی پہنچ رہا ہے تو پھر ضروری نہیں ہے، اور اگر پانی نہیں پہنچ رہا، جگہ خشک رہنے کا خدشہ ہے، وہ جو فاصلہ انگلیوں کے درمیان کا ہوتا ہے، تو پھر جو ہے وہ خلال کرنا واجب ہے اور ضروری ہے. اس کی دلیل یہ حضرت لقیط رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے. وضو میں ترتیب کا کیا حکم ہے؟ کیا مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی صورت کو پہلے سمجھیے، مسئلے کی صورت کو. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ ہاتھوں سے پہلے منہ دھو لیتا ہے، بازوؤں سے مثلا مثال کے طور پہ چہرہ دھونے سے پہلے پاؤں دھو لیتا ہے، یا پھر جو ہے وہ کلی کرنے سے پہلے مثلا ناک میں پانی چڑھا لیتا ہے، یا یعنی جو ہم آزاد ہوتے ہیں، ان اعضاء میں سے کسی ایک کو کیا آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا وضو کے اعضاء دھوتے ہوئے ان کو یعنی وضو کے دوران کیا ہم درمیان میں فاصلہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ موالات کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ آگے آ رہا ہے، ہم پڑھیں گے. تو یہ دو مسئلے ہمارے پاس جو اہم مسئلے ہیں. تو وضو میں ترتیب کا کیا حکم ہے؟ اس میں فقہائے کرام کے دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ ترتیب سنت ہے، واجب نہیں. یہ حنفیہ اور مالکیہ کا مذہب ہے، یعنی ان کے ہاں فتویٰ اسی کے مطابق دیا جاتا ہے. یہ حنفیہ اور مالکیہ کا مذہب ہے کہ ترتیب جو ہے وضو میں یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے. گویا کہ سنت ہے ان کے ہاں. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل پہلی تو آیت وضو میں جو لفظ واو ہے، اعضاء کو ایک جگہ جمع کر کے ان کا حکم بیان کرنے کے لیے ذکر کی گئی ہے. لفظ واو جو کہتے ہیں کہ جو واو حرف عطف بار بار استعمال ہوا ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ واو جو ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ان اعضاء کا حکم بیان کرنے کے لیے ہے کہ ان اعضاء کو دھونا واجب ہے، بس یہ اصل ہے. جبکہ دوسرے جو فریق مخالف ہیں انہوں نے اس کو واو حرف عطف کو ترتیب کے لیے قرار دیا کہ یہ ترتیب پر دلالت کرنے والی واو ہے. اس طرح فا اگر کہیں حرف عطف آئے ہیں، کہتے ہیں کہ جب بھی کہیں یہ حروف عاطفہ آتے ہیں تو یہ ترتیب پر دلالت کرتے ہیں. یہ دوسرے قول جو والے ان کا موقف ہے، لیکن ان کا موقف جو سنت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ واو جو یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے. جو فغسلوا وجوہکم وایدیکم وامسحوا برؤوسکم، یہ آخر تک جتنی بھی آئے تو اس کے اندر جو واو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ حرف عطف اس کو کہتے ہیں کہ ایک جملے کا دوسرے پر عطف کرنا، یعنی بعد والے کو پہلے پر اس کو معطوف کرنا، اور وہ پہلے والا معطوف علیہ ہوگا اور دوسرا جو ہے معطوف ہوگا، اور درمیان میں جو واسطہ ان کے ہے آپس میں جوڑنے کے لیے ان کا حکم، وہ اس کو حرف عطف کہتے ہیں، جیسا کہ واو، ثم، حتی وغیرہ وغیرہ. انشاءاللہ آپ نحو میں پڑھیں گے، یہ پڑھ لیا ہے. تو بہرحال یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے،
بلکہ یہ صرف ان کا حکم بیان کرنے کے لیے ہے کہ یہ جو چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں ان کا حکم ایک ہے، چاروں کا، چہرہ دھونا، بازوؤں کو دھونا، مسح کرنا، اسی طرح جو ہے پاؤں کا دھونا، یہ چیزیں جو ہیں وہ واجب ہیں، تو ان کے وجوب کو بیان کرنے کے لیے ان کو اکٹھا ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ اس لیے کہ ان کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ اس کی دلیل نہیں ہے۔ تو گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ آیت وضو میں جو واو ہے یہ اعضاء کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے ہے، ان کا حکم بیان کرنے کے لیے، نہ کہ ان کی ترتیب بتانے کے لیے کہ ان میں ترتیب ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اور مکمل کرو، پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ حکم جو ہے یہاں بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے واؤ یہاں دیکھیں واؤ استعمال ہوا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، یہ لفظ واؤ حرف عطف ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ اگر ظاہر ہم دیکھیں تو یہ واؤ جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم حج سے پہلے عمرہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ظاہر حکم کو دیکھیں تو حرف عطف کو اگر ہم ترتیب کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حروف عاطفہ جو ہیں ان کو اگر ترتیب کے لیے سمجھیں گے تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمرے کو ہم حج سے پہلے نہیں کر سکتے، حج سے پہلے عمرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ظاہر تو سیاق یہی لگتا ہے کہ حج سے پہلے عمرہ نہیں کر سکتے، لیکن تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آدمی حج سے پہلے قبل عمرہ کر سکتا ہے، جیسا کہ جو ہے وہ حج تمتع کے اندر ہے، حج تمتع کے اندر جو ہے وہ پہلے عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان حج افراد کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے انسان الگ عمرہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ صرف حج افراد کے ارادے سے داخل ہوتا ہے، اس سے پہلے عمرہ نہیں کرتا تو جائز ہے، مقصد تو نیت پر ہے۔ تو بہرحال مقصد مسئلے کو سمجھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہاں حج سے پہلے عمرہ کرنا جائز ہے، یہاں ترتیب کا خیال نہیں رکھا جائے گا کیونکہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حج سے پہلے عمرہ کر سکتا ہے آدمی، تو ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ ایک عضو کو، ایک انسان کے عضو کو جو اعضائے وضو ہیں ان میں سے ایک کو دوسرے سے پہلے بھی دھویا جا سکتا ہے، یہ اس کے جواز کی دلیل ہے۔ دوسری ان کے بعد جو دلیل حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ من المؤمنین کی جو ہے وہ ان کا قول ہے، انہوں نے فرمایا ما ابالی اذا اتممت وضوئی بأی اعضائی بدأت، کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ جب میں اپنا وضو پورا کر لوں تو میں جس بھی اپنے عضو سے، جس بھی حصے سے شروع کر دوں، کوئی حرج نہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں وضو کرتے ہوئے اپنے کسی بھی حصے کو پہلے دھو لوں، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ مطلب یہ کہ وہ حضرت علی کا قول ان سے موقف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو جائز سمجھتے تھے، اگرچہ یہ استدلال نہیں بنتا کیونکہ حدیث یہ ضعیف ہے، یہ ان کا اثر جو ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ من المؤمنین کا یہ ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس کے اندر ایک کذاب راوی ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ محققین نے اس حدیث کو، اس اثر کو ضعیف قرار دیا ہے، لہٰذا اس سے استدلال درست نہیں ہے۔ دوسرا یہ صحابی کا قول ہے، صحابی کا قول کب حجت ہے کب نہیں حجت ہے، یہ انشاءاللہ آپ اصول فقہ کے اندر باقاعدہ یہ مسئلہ پڑھیں گے۔ دوسرا ہمارے پاس قول اس مسئلے میں ترتیب وضو میں یا اعضاء کی ترتیب میں وہ یہ ہے کہ وضو میں ترتیب کا خیال رکھنا فرض ہے، وضو میں ترتیب کا خیال رکھنا یہ فرض ہے۔ جی آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ علماء کے ہاں فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ جی فقہائے کرام۔ سر میرے خیال کے مطابق فرض وہ ہے جو کرنا ضروری ہے، جس کو اگر چھوڑا جائے تو گناہ ہے، اور اگر واجب جو اگر آپ کریں گے تو آپ کو اس پہ ثواب ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو اس کا گناہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ جی یہ سنت اور واجب کا آپ نے فرق بیان کیا ہے۔ ہمارے پاس پہلے سمجھ لیں، ہمارے پاس تین اصطلاحات ہیں جو عموماً بار بار استعمال ہوتی ہیں: سنت، واجب، فرض۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا فرض اور واجب میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، یہ سوال ہے۔ سنت چونکہ واجب کے بالکل مخالف ہے، یعنی جس چیز کا شریعت نے حکم نہ دیا ہو لیکن اسے اچھا قرار دیا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہو، اگر کوئی چھوڑ دے تو گناہ گار نہ ہو۔ مطلب یہ کہ اس کو کرنے کا حکم الزامی نہ ہو، لازمی نہ ہو۔ حکم اگرچہ صیغہ امر کا ہو لیکن الزامی نہ ہو۔ بعض جگہوں پہ صیغہ امر کا ہوتا ہے لیکن اس کا حکم بھی واجب ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ امر کا صیغہ آنے کے بعد کوئی ایسا قرینہ مل جاتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کرنا واجب نہیں بلکہ جائز یا مستحب یا سنت ہے۔ بہرحال فرق یہاں آپ سے سوال یہ تھا کہ کیا واجب اور فرض میں کوئی فرق ہے؟
دونوں میں معنی ایک ہی پایا جاتا ہے، دونوں میں معنی ایک ہی الزامی کا، لازمی طور پہ کرنا ہے، اور چھوڑنے پر گناہ گار بھی ہے. لیکن فرق کیا ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی اسد. استاد جی. وعلیکم السلام جی. جی استاد میرے خیال سے فرض وہ ہے جو جس کا حکم قرآن میں آئے، اور واجب وہ ہے جس کا حدیث سے پتہ لگے. جی قریب قریب ماشاء اللہ لگے آپ، قریب قریب. اور کوئی اور ٹرائی جی کرے؟ جمہور کی یہاں ہے فرض اور واجب یہ ہے کہ فرض وہ ہے احکام قرآن میں آئے ہیں، اور واجب وہ ہیں جو سنت میں آئے. انہوں نے فرق اس لیے رکھا ہے جو ہے نا فرض کا انکار کرے گا اس پر کفر کا ہے نا انسان فتویٰ کر سکتا ہے، لیکن ہے نا سنت میں جیسے کہ اگر آئے گا واجب تو اس میں کفر کا نہیں لگا سکتے میرے خیال سے. جی کچھ آپ بھی قریب قریب پہنچے ہیں، اگرچہ 100% آپ کا جواب ٹھیک نہیں ہے. چلیں بہرحال ماشاء اللہ گڈ ٹرائی، بہت اچھی کوشش ہے. دیکھیے جمہور اور یہ فرق یہاں صرف احناف کے ہاں ہے. علماء احناف کے ہاں یہ واجب اور فرض کا فرق کیا جاتا ہے، لیکن جمہور علماء کرام کے ہاں واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن احناف کے ہاں فرق اس چیز میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو وہ حکم دلیل قطعی سے ثابت ہو جائے. دلیل قطعی سے مراد وہ کیا لیتے ہیں؟ یا تو قرآنی آیات ہوں، یا پھر متواتر احادیث ہوں، یا وہ متواتر احادیث ہوں. جیسے کہ ہم نے یہ مسئلہ پڑھا ہے موضوع کے بارے میں، موضوع کی میں نے آپ کو بتایا کہ روایات جو ہیں یہ متواتر ہیں. اسی طرح وہ حدیث جو ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس آدمی نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، یعنی میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جانتے ہوئے کہ جو میں نے نہ کہی ہو، تو وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ حدیث متواتر کی مثال ہے، اور اس کو ہم نے دوران طالب علمی ایک دفعہ ہم نے اس کی تمام اسانید کو جمع کیا تھا، تو تقریباً 70 سے زائد صحابہ سے یہ حدیث منقول ہے. آپ اندازہ کریں اتنی کثیر تعداد میں صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اور صرف صحابہ کے جو ہے وہ طبقے کے اندر نہیں، بلکہ اس کے بعد کے جو طبقات ہیں تابعین، تبع تابعین میں بھی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے راویوں کی. تو یہ دو مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو لہٰذا جو احناف کہتے ہیں کہ اگر تو وہ حکم قرآن یا متواتر حدیث کے اندر آ جائے، دلیل قطعی سے ثابت ہو جائے، تو پھر وہ فرض ہے. لیکن اگر وہ دلیل ظنی سے ثابت ہو جائے جیسا کہ خبر احاد ہے، تو وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ واجب کے حکم میں ہے. تو لہٰذا جو فرض ہے اس کے اندر ان کے ہاں حکم سخت ہے، اس کے ہاں بسا اوقات اس کے چھوڑنے والا کافر بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگرچہ ان کا مذہب یہ نہیں، لیکن بعض علماء احناف کے ہاں یہی فتویٰ ہے. تو لیکن واجب کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ چھوڑنے سے انسان جو ہے وہ کفر تک، اس کے انکار کرنے سے کفر تک نہیں پہنچتا. یہ بھی ان کے ہاں فرق کیا جاتا ہے. دوسرا جو ہے وہ دلیل قطعی اور ظنی سے بھی وہ فرق کرتے ہیں. بہرحال تو یہ اصل مقصود تھا اس سے بیان کرنے کا کہ وہ فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں، لیکن جمہور کے ہاں کوئی فرق نہیں. تو اگر میں واجب کہہ دوں یا فرض کہہ دوں تو مسئلہ اس سے مراد ایک ہی ہے. تو وضو میں ترتیب فرض ہے، یہ شافعی اور حنابلہ کا مذہب ہے. ان کی دلیل ایک تو آیت وضو ہے. وجہ استدلال یہ ہے کہ سر کے مسح کو دھونے والے اعضاء کے درمیان میں ذکر کیا گیا ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، پہلے بھی دھونے کا ذکر ہے، بعد میں بھی دھونے کا ذکر. جیسا کہ ہم نے کل تفصیل سے آیت پڑھی، آیت وضو، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے جو ہے وہ سروں کا مسح کرو. پہلے جو ہے وہ ہاتھوں کے دھونے کا حکم ہے، بعد میں پاؤں کے دھونے کا حکم ہے. پہلے چہرے کے دھونے کا حکم ہے اور ہاتھوں کا، اور اس کے بعد جو پاؤں کے دھونے کا حکم ہے. لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسح کو ذکر کیا ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں، یہ حنابلہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ عرب کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ جب دو مختلف جنس کی چیزیں ایک جگہ ذکر کرنی ہوں تو وہ دونوں کو الگ الگ ذکر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر خلط ملط نہیں کرتے، بلکہ ایک جنس کی چیز جو اس کی جنس کی چیزیں ان کو الگ کر دیتے ہیں اور دوسری جنس کو الگ، یعنی دونوں کو الگ الگ ذکر کرتے ہیں. لیکن یہاں پہلے بھی دھونے والی چیزیں ہیں، بعد میں بھی دھونے والے اعضاء ہیں، لیکن درمیان میں سر کے مسح کو ذکر کیا گیا ہے. اگر جو ہے وہ ترتیب ضروری نہ ہوتی تو سر کے مسح کو دھونے والی چیزوں کے بعد ذکر کیا جاتا کہ تم پہلے پاؤں کو اپنے چہرے کو دھو لو، ہاتھوں کو دھو لو، پاؤں کو دھو لو اور پھر مسح کر لو، یعنی یہ حکم ہوتا. لیکن آیت کے اندر پہلے جو ہے وہ چہرہ اور ہاتھ دھونے کا حکم ہے، اور پھر سر کے مسح کرنے کا حکم ہے، اور اس کے بعد پاؤں کے دھونے کا حکم ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ترتیب ضروری اور واجب ہے. اگر ضروری نہ ہوتی تو جو ہے وہ اس کو مسح کو آخر میں ذکر کیا جاتا، پہلے دھونے والے اعضاء ذکر کیے جاتے، پھر مسح والے اعضاء جو ہے وہ مسح والے ذکر کیے جاتے. تو یہ دلیل بہت قوی ہے.
آئیے ہم آگے مزید دلائل دیکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دو مختلف جنس سے متعلقہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو دونوں کو الگ الگ ان کی ہم جنس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. یہ اصل عرب کے ہاں معروف ہے اور قرآن کریم کے اندر بھی اس طرح کی کئی ایک مثالیں اور حدیث کے اندر بھی موجود ہیں. دوسری دلیل ان کی حنابلہ اور شافعیہ کی یہ ہے حدیث عمر بن ابصہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم رجل یقرب وضوءہ کہ تم میں سے کوئی آدمی وضو یہاں ہوگا کیونکہ یہ پانی کا وہ پانی ہے وضو والا. ہم نے پڑھا تھا کہ وضو وضو اور ودو میں فرق کیا ہے. تو تم میں سے نہیں ہے کوئی بھی آدمی جو قریب کرتا ہے اپنے وضو کا پانی فیتمضمض اور کلی کرتا ہے ویستنشق اور جو ہے وہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے فیستنثر اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جھاڑتا ہے الا مگر خرجت خطایا وجہہ وفیہ مگر نکل جاتی ہیں خطائیں اس کے چہرے کی اور اس کے منہ کی وخیاشیمی تک اس کے ناک کے بانسے کی بھی. ثم پھر اذا غسل وجہہ پھر جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے کما امرہ اللہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے الا خرجت خطایاہ مگر جو ہے وہ اس کی نکل جاتی ہیں خطائیں اور غلطیاں اس کے چہرے سے ومن اطراف لحیتہ اور اس کی داڑھی سے بھی مع الماء اس پانی کے گرنے کے ساتھ ہی. جو یہ نازا سے پانی گرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کی خطائیں اور غلطیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور وہ گر جاتی ہیں. ثم یغسل یدیہ الی المرفقین پھر وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے کونیوں تک الا خرجت خطایا یعنی یہاں عطف ہے اور نہیں دھوتا وہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک مگر خرجت خطایا یدیہ تو اس کے ہاتھوں کی غلطیاں بھی نکل جاتی ہیں من اناملہ اس کے انگلیوں کے پوروں سے مال مائی پانی کے ساتھ. ثم یمسح رأسہ پھر اپنے سر کا مسح کرتا پھر نہیں وہ اپنے سر کا مسح کرتا مگر نکل جاتی ہیں غلطیاں رأسی اس کے سر کی من اطراف شعرہ مع الماء پانی کے ساتھ اس کے بالوں کے اطراف سے یا کناروں سے یا ان کے جو اختتام ہے وہاں سے. ثم یغسل قدمیہ پھر نہیں دھوتا وہ اپنے قدموں کو الی الکعبین ٹخنوں تک الا مگر خرجت خطایا رجلیہ مگر نکل جاتی ہیں خارج ہو جاتی ہیں خطایا رجلیہ اس کے پاؤں کی غلطیاں من اناملہ اس کے پاؤں کی انگلیوں کے پوروں سے مع الماء پانی کے ساتھ. فاذا هو قام پس جب وہ کھڑا ہو کر فصلی نماز پڑھتا ہے فحمد اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرتا ہے واثنا علیہ اس پر اس کی ثنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے ومجدہ اس کی بڑائی بیان کرتا ہے بالذی هو له اہل ان الفاظ کے ساتھ جن کا اللہ تعالیٰ اہل ہے یعنی حقدار ہے. وفرغ قلبہ للہ اور اپنا دل اللہ کے لیے فارغ کر لیتا ہے تمام مصروفیات اور مشغولیات اور کاموں سے الا انصرف من خطیئتہ مگر وہ پھرتا ہے اپنی غلطیوں اور خطاؤں سے پاک ہو کر ایسے کہیاتی یوم ولدتہ امہ اس حالت میں واپس پلٹتا ہے کہ جیسے آج وہ ماں کے پیٹ سے یا آج اسے اس کی ماں نے جنا ہے. اللہ اکبر. بہت بڑی عظیم حدیث ہے وضو کی فضیلت کے بارے میں نماز کی فضیلت کے بارے میں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کی تھی کہ اس سے مراد صرف جو ہے گناہ صغیرہ ہیں گناہ کبیرہ نہیں کیونکہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گناہ کبیرہ جو ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے الا کہ انسان جب فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے چاہے تو اس کو اس کی سزا دے دے. اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع انسان خارجیوں کی طرح نہیں جیسے خارجی کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا. یہ بات بالکل غلط ہے. گناہ کبیرہ کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع حکم کے تابع اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے چاہے تو اس کو سزا دے لیکن حکم اس کا دنیا میں کیا اس کا حکم ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. وجہ استدلال اس میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عضو سے دوسرے عضو کی طرف حرف عطف سے منتقل ہوئے. آپ نے جب بھی فضائل بیان کیے ہیں یعنی اس حدیث میں فضائل بیان ہوئے تو آپ نے جو ہے وہ ہر دوسرے عضو کو ذکر کرنے سے پہلے حرف عطف کا استعمال کیا ہے واو کا یا ثم کا استعمال کیا ہے. تو یہ واو ثم حروف عاطفہ میں سے ہیں لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب کے ساتھ جو حروف عطف کو ذکر کر کے آگے دوسرے عضو کی طرف منتقل ہوتے رہیں تو لہٰذا جو ہے وہ ترتیب واجب ہے. یہ دوسری دلیل. تیسری دلیل یہ ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے متعلق جتنی بھی احادیث وارد ہوئی ہیں ان سب میں ترتیب کو محفوظ خاطر رکھا گیا ہے جو اس کے وجوب کی دلیل ہے. راجح موقف یہی ہے واللہ تعالی عالم کہ وضو کے اندر ترتیب واجب ہے ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار بھی یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ترتیب کے وضو کیا ہو. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے یا کسی کو آپ نے بتایا ہے یا سکھایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کا خیال رکھا ہے. اس طرح صحابہ نے
جن اصحاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے لوگوں کو دکھایا ہے، انہوں نے بھی اسی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ترتیب کے ساتھ کیا ہے، اور آپ کے صحابہ نے آپ کا طریقہ بھی یہی بتایا ہے، اور قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کے اندر بھی دھونے والے اعضاء کے درمیان میں مسح کو ذکر کیا گیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عموماً عرب جب کوئی چیز ذکر کرتے ہیں مسائل کو، تو وہ ایک جنس کے مسائل کو الگ ایک طرف اور دوسری کو دوسری طرف الگ ذکر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر داخل نہیں کرتے۔ لیکن اس آیت کے اندر دھونے والے اعضاء کے درمیان میں مسح کو ذکر کیا گیا ہے، مسح کرنے والے عضو کو، تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترتیب ضروری ہے۔ اگر ضروری نہ ہوتی تو مسح کو آخر میں ذکر کیا جاتا، پہلے دھونے والے اعضاء کو، اس کے بعد مسح کرنے والے کو۔ یہ بہت بڑی قوی دلیل ہے۔ تو یہی راجح ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو معاصرین علماء، ابن باز ہیں، دیگر علماء کرام، انہوں نے بھی ترتیب کو واجب قرار دیا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہمارے پاس وضو میں موالات کا ہے، یہ آخری مسئلہ ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہوگا، 10 منٹ یا 15 منٹ آپ سوال کر سکتے ہیں، کوئز کے حوالے سے، ایگزام کے حوالے سے جو آ رہے ہیں ہمارے پاس مڈ ٹرم امتحانات، ان کے بارے میں کچھ بھی۔ وضو میں موالات پے در پے دھونے کا حکم کیا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے کہ کیا وضو کے اعضاء کو پے در پے دھونا چاہیے، درمیان میں وقفہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ مطلب موالات کا ہے کہ پے در پے ایک دوسرے کے بعد دھونا، یعنی ایک عضو خشک ہونے سے قبل دوسرے کو دھونا۔ اس میں فقہائے کرام کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ موالات واجبات وضو میں سے ہے، یہ مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے، اور امام شوکانی، علامہ ابن باز، ابن عثیمین رحمہ اللہ جمیعاً، یہ ہمارے اس دور کے عظیم فقہا ہیں، ابن باز اور جو ہے وہ ابن عثیمین رحمہ اللہ، تو انہوں نے باقاعدہ ان کے فتاوی جات بھی موجود ہیں۔ علامہ ابن عثیمین نے بہت سی فقہ کی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو یہ ایسے ائمہ کو ہم کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ اگرچہ ہیں یہ حنبلی، لیکن ان کے اندر تعصب نہیں ہے، ان کے اندر اپنے مذہب کا تعصب نہیں ہے۔ کتنے مسائل میں انہوں نے اپنے فقہ حنبلی کی مخالفت کی ہے، یعنی اپنا جو مذہب ہے، مذہب حنبلی، اس سے ہٹ کر فتویٰ دیا ہے دلیل کی بنیاد پر۔ جب ان کے پاس کوئی صحیح حدیث مل جاتی تھی تو اپنے جو مذہب حنبلی ہے اسے جو ہے وہ یہ خارج نکل بھی جاتے تھے۔ ضروری نہیں کہ جیسے ہمارے یہاں بعض احناف کہتے ہیں کہ نہیں بھائی امام صاحب کی بات کو ہم نے کبھی نہیں چھوڑنا، لیکن ان کا میزہ یہ تھا، خوبی یہ تھی کہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور ابن باز رحمہ اللہ یہ معتدل انسان تھے، انصاف پسند، میانہ روی اختیار کرنے والے تھے، اور بہت سے مسائل میں انہوں نے اپنے مذہب کو بھی چھوڑنے کی پرواہ نہیں کی، بلکہ وہی موقف اختیار کیا ہے جو کتاب و سنت کے عین مطابق ہے۔ بہرحال یہ فقہا کے اقوال اور یہ چیزیں یہ دلائل کی بنیاد پر ہیں، یہ اختلاف جان بوجھ کر جو ہے وہ کسی نے بھی نہیں کیا۔ یہ ہے کہ دلائل کا اعتبار اور استدلال مختلف ہو سکتا ہے ہر ایک کا۔ واجب کہنے والوں کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو آیت وضو۔ آیت وضو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اس کو آپ ذہن میں رکھیے، یہ آیت وضو سے بہت زیادہ فقہا نے استدلال کیا ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ آیت میں دیا گیا حکم فوری عمل درآمد پر دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا قمتم من الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک، اپنے سر کا مسح کرو، پھر پاؤں کو جو ہے وہ ٹخنوں تک دھو۔ تو یہ حکم جو ہے یہ فوری عمل درآمد پر دلالت کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ اس حکم پر فوراً عمل کیا جائے۔ لہٰذا جب فوراً عمل کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر درمیان میں فاصلہ کر لیتا ہے، مثلا ہاتھ دھو کر جو ہے وہ کہیں چلا جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ کوئی اور کام میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر پاؤں دھو لیتا ہے، یا مثلا اس طرح کے، یعنی فوراً عمل نہیں ہوگا یہ۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ آیت وضو کے اندر جو حکم دیا گیا ہے یہ فوری عمل درآمد پر دلالت کرتا ہے، اور دوسرے اعضاء وضو میں سے ہر پہلے والے پر بعد والے حرف عطف واو یا فا سے معطوف کیا گیا ہے، جو کہ تاکید پر دلالت کرتا ہے۔ جو واو عاطفہ استعمال ہوا ہے یا فا استعمال ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تاکید پر دلالت، یعنی ایک دوسرے کے بعد فوراً آنے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ تاکید کا معنی ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرے کا فوراً آنا، یعنی ہم عاقبت جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں گناہ کی عاقبت یہ ہے، سزا یہ ہے، یعنی گناہ کے فوراً بعد کو سزا یہ ملے گی۔ تو تاکید کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے بعد آنا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو حروف عاطفہ وضو کے اعضاء کے درمیان میں استعمال ہوئے ہیں یہ تاکید پر دلالت کرتے ہیں کہ درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پے در پے ان کو دھونا چاہیے، ایک دوسرے کے بعد ہونا چاہیے۔ دوسری ان کی دلیل جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا، ایک آدمی نے توضا وضو کیا، فترکا، تو اس نے چھوڑ دیا، موضع ظفر علی قدمہ، اس نے ایک ناخن کے برابر اپنے قدم پر ایک جگہ چھوڑ دی، یعنی وضو کرتے ہوئے اس کے قدم پر جو ہے وہ ایک ناخن کے برابر جگہ خشک رہے گی جہاں پانی نہیں پہنچا۔ فابصرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا،
फ़क़ाल تو आप सल्लम ने फरमाया इरजे लौट जाओ, फ़अहसिन लौट जा, फ़अहसिन वुज़ू का अपना वुज़ू अच्छी तरह करके आओ, फ़रजा तो वो आदमी वापस लौट गया और फिर उसने वुज़ू किया, तुम मसल्ला और फिर उसने दोबारा नमाज़ पढ़ी। तो इससे वजह इस्तदलाल ये है कि आप सल्लम ने उसे दोबारा अच्छी तरह वुज़ू करने का हुक्म करने का कहा है। अगर मुआलात यानी पै दर पै धोना ज़रूरी ना होता तो आप सल्लम उसे सिर्फ वही उज़ू धोने का कहते जैसे पानी जिसे पानी नहीं पहुंचा था। यानी वजह इस्तदलाल ये कि वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दोबारा पूरा वुज़ू करने का कहा है, क्योंकि उसका जो आज़ाद थे वो खुश्क हो चुके थे। तो लिहाजा जो है वो अगर मुआलात पै दर पै धोना ज़रूरी ना होता तो आप सल्लम उसको दोबारा ये ना कहते कि पूरा वुज़ू करके आओ, बल्कि आप उसको कहते कि बस यही जगह धो लो और आकर नमाज शुरू कर दो। नहीं, बल्कि आप सल्लम उससे फरमाया इरजे लौट जाओ, फ़अहसिन वुज़ू का अपना वुज़ू अच्छी तरह करके आओ, फ़रजा तो आदमी वो लौट गया, वो सहाबी लौट गए और जाकर वुज़ू किया, तुम मसल्ला फिर उन्होंने आकर नमाज पढ़ी। तो ये सही मुस्लिम की हदीस है। इससे इन्होंने इस्तदलाल किया है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने उस सहाबी को दोबारा वुज़ू करने का कहा है। अगर पै दर पै वुज़ू के आज़ाद होना ज़रूरी ना होते तो आप सल्लम जो है वो कभी उसको दोबारा वुज़ू करने का हुक्म ना देते, बल्कि आप उसको क्या ये कह देते कि ठीक है जाओ इतनी जगह धो लो या पाँव धो लो और वापस आ जाओ नमाज शुरू कर दो। नहीं, बल्कि आपने उसे पूरा वुज़ू जो है वो करने का कहा। दूसरा कौल हमारे पास ये है कि मुआलात सुन्नत है, यानी वुज़ू के अज़ा को पै दर पै धोना ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है। ये हनफिया का मज़हब है और इमाम शाफ़ी का कौल जदीद है। इमाम शाफ़ी का कौल जदीद है। जी, आप में से कौन बताएगा कौल जदीद से क्या मुराद है? मैं जिक्र कर चुका हूँ शुरू वाली जो हमने तारीख पढ़ी थी उसूल फ़िक़्ह की, उसके अंदर मैंने जिक्र किया था। कौन बताएगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौल जदीद से मुराद ये है कि इमाम शाफ़ी का ये जो फतवा है ये मिस्र जाने के बाद का है। जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आपका नाम? नौमान। जी, नौमान। नौमान। नौमान भाई माशाल्लाह आपने बिल्कुल राइट दुरुस्त जवाब दिया है। इमाम शाफ़ी के दो कौल अमूमन किताबों में ज़िक्र किए जाते हैं, कौल जदीद और कौल कदीम। कौल जदीद से मुराद उनका वो फतवा है जो उन्होंने मिस्र में जाकर दिया। यानी इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का जब मिस्र में गए थे तो वहाँ चूँकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस का मदरसा था जो सहाबी रसूल हैं, तो वहाँ जाकर उस मदरसे के जो फ़ादिलीन थे उनसे जाकर इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का तारुफ हुआ और उनसे जाकर उन्होंने मुनाजरात किए और उसके बाद जो है वो उनसे इल्म का मुज़ाकरा किया। तो वहाँ इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के मिस्र में जाकर बाज़ फतावाजात चेंज हो गए, यानी उनको मज़ीद दलाइल मिल गए, अहादीस उन तक पहुँच गई, तो उन्होंने अपने पुराना जो कौल था जो कदीम कौल कदीम था उसे रजू कर लिया। तो लिहाजा फ़ुक़हा ने दोनों को जिक्र कर दिया कि इमाम शाफ़ी का कौल कदीम ये है और कौल जदीद। कौल जदीद से मुराद वो फतवा है जो इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने मिस्र में जाकर जो है वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ दिया, और जो उससे पहले पहले के फतावा जाते हैं जो अक़वाल हैं वो कौल कदीम शुमार होते हैं। तो ये मतलब है कौल कदीम और कौल जदीद में। तो इनकी दलील क्या है जो कहते हैं कि सुन्नत है? पहले तो आयत वुज़ू में आज़ा को धोने का हुक्म तो है, लेकिन मुआलात पै दर पै धोने का हुक्म नहीं। वो कहते हैं कि उसके अंदर वुज़ू के आज़ा को धोने का हुक्म दिया गया है, लेकिन उसके अंदर मुआलात का जिक्र नहीं है कि तुम फासला रखो या ना रखो, मुतलकन हुक्म है। तो लिहाजा इसका मतलब है कि अगर कुछ फासला भी आ जाता है दरमियान में तो कोई हर्ज नहीं। दूसरी उनकी दलील ये कि गुस्ल जनाबत पर उन्होंने क़यास किया है। कहते हैं कि जैसे इसमें मुआलात ज़रूरी नहीं है, गुस्ल जनाबत में अमूमन इंसान जब गुस्ल करता है तो साफ ज़ाहिर है कि पहले वुज़ू करता है, तो वुज़ू करने के बाद जो है वो इस्तिंजा और वुज़ू करने के बाद इंसान जो है वो पूरे जिस्म पर पानी बहाता है, पहले सर्द होता है, उसके बाद जो कंधों पर पानी बहाता है। इंशाल्लाह तरीका सारा आ रहा है, हम पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि उसके अंदर भी तो फासला बहुत ज़्यादा हो जाता है, बस वक़्त इंसान को देर भी हो जाती है गुस्ल करते हुए। तो जैसे उसके अंदर जो है वो मुआलात ये पै दर पै वुज़ू के अज़ा को धोना यानी पै दर पै एक दूसरे के बाद ज़रूरी नहीं है, ऐसे वो कहते हैं कि वुज़ू के अंदर भी ज़रूरी नहीं, क़यास किया हुआ है कि उन्होंने गुस्ल पर। तीसरी उनकी दलील जो है वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर का फ़ेल है, अब्दुल्लाह बिन उमर का फ़ेल है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का। इमाम नाफ़े जो हैं ये फरमाते हैं अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर के बेशक अब्दुल्लाह बिन उमर जो है बाला फ़िस्सू की उन्होंने बाज़ार में कहीं किसी जगह पेशाब किया, तुम मतवद्दा फिर उन्होंने वुज़ू किया, फ़ग़सल वजह अपने चेहरे को धोया, व यदई अपने हाथों को, व मसा रस अपने सर का मसा किया, तुम दोई अली जनाज़तिन फिर वो जनाजे के लिए बुलाए गए, लियुसल्लिया अलैहा ताकि उसकी नमाज जनाजा पढ़ें यानी मैयत की। हीना दाखिल अल मस्जिद जब वो मस्जिद में दाखिल हो, फमसहा तो उन्होंने मसा किया अला खुफ़ैही अपने दोनों मोज़ों पर, तुम मसल्ला अलैहा फिर उस पर जो है वो उन्होंने मैयत पर नमाज पढ़ी, यानी जो उस वक्त मैयत मौजूद जिसे नमाज जनाजा पढ़ने का कहा गया था फिर उस पर आपने नमाज जनाजा पढ़ी या उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। तो इसमें वो कहते हैं कि
آپ نے وضو تو پہلے کر لیا بازار کے اندر ہی وہاں جہاں پیشاب کیا تھا، لیکن موضوع پر مسا آپ نے جو ہے وہ بعد میں آ کر مسجد کے پاس کیا ہے یا مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ نے کیا ہے، لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کے اعضاء کو پے در پے دھونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اس کا جو ہے وہ فریق مخالف نے جواب یہ دیا ہے، ایک تو یہ صحابی کا فعل ہے اور صحابی کا فعل ممکن ان کا اجتہاد بھی ہو سکتا ہے، ممکن ان تک یہ ہے جو ہے وہ حدیث ممکن ہے اس کو وہ ضروری بھی نہ سمجھتے ہوں، یعنی اس میں کئی ایک جوابات دیے گئے کہ دوسرا یہ ہے کہ اس میں انہوں نے مسح کیا ہے، پاؤں کو دھویا نہیں ہے، تو چونکہ ہم نے کہا ہے کہ خشک نہ ہوں اعضاء، درمیان میں فاصلہ اتنا نہ ہو کہ وہ وضو کے اعضاء خشک ہو جائیں، دوسرا دھونے سے پہلے پہلا خشک نہ ہو جائے، تو لہٰذا یہ موالات کی شرط یہاں لازم نہیں آتی، یہاں مسح ہے، تو مسح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، ممکن ہے وہ مٹی ان کے پاس وہاں نہ ہو یا مسح کرنے کا کوئی وہاں انتظام نہ ہو، تو بعد میں جہاں ان کو ملا مٹی انہوں نے وہاں آ کر مسح کر لیا، سوری یہ مسئلہ اور ہے عفواً۔ تو بہرحال جو ہے فمسح علی خفیہ، انہوں نے اپنے بوزوں پر مسح کیا، تو اس میں مختلف جو ہے انہوں نے جواب دیے ہیں، اصل میں تیمم کے مسئلے میں چلا گیا، تو یہاں ہمارے پاس جو ہے وہ خفین موزوں کا مسئلہ ہے، تو اس میں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابی کا فعل ہے، صحابی کا فعل جب حدیث کے مقابلے میں یا آیت کے مقابلے میں یا جو ہماری ثابت شدہ نصوص کے مقابلے میں آ جائے تو اس پہ عمل نہیں ہوگا، بلکہ اصل جو مسئلہ ثابت ہے اس پر عمل ہوگا، تو ممکن ہے ان کا اجتہاد ہو، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں کئی صحابہ کے بارے میں بعض ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ حدیث سے کچھ مختلف ہیں، ممکن ان کو حدیث نہ پہنچی ہو یا ممکن ہے اس میں کوئی ان کا اجتہاد ہو، تو صحابی کا اجتہاد جو ہے وہ آپ جانتے ہیں مجتہد کے لیے اگر وہ پہنچ جاتا ہے صحیح مسئلے کے حق کو تو ان کو 2 اجر ملتا ہے، اور اگر اس کو غلطی بھی ہوتی ہے تو پھر بھی اس کو جو ہے وہ اجر ضرور ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک صحابی کا ہمارے پاس فعل ہے، اگرچہ امام مالک نے روایت موطا امام مالک نے نقل کی اور یہ حدیث جو ہے وہ روایت صحیح ہے، لیکن یہ جو ہے وہ استدلال اس کا نہیں بنتا۔ راجح موقف یہی ہے کہ موالات جو ہے وہ واجبات وضو میں سے ہیں، لیکن اس میں بعض علماء نے 2 چیزیں مستثنا کی ہیں جو ہم اصل جس کو راجح قرار دینا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ درمیان میں اتنا زیادہ فاصلہ نہ ہو کہ سارے وضو کے اعضاء خشک ہو جائیں اور بہت زیادہ وقت گزر جائے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کچھ فاصلہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ پانی ختم ہو گیا ہے تو دوسرا پانی لانے کے لیے کچھ فاصلہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح کا اتنا فاصلہ چل جائے گا، لیکن اگر بہت زیادہ فاصلہ ہو جائے تو وہ قابل قبول نہیں۔ اسی طرح اگر آدمی بھول جاتا ہے اس میں ترتیب کی بات ہم کر رہے ہیں پہلے مسئلے میں، تو پھر انشاءاللہ یہ دونوں مسائل میں اگر موالات یعنی خیال رکھنا انسان کا اگر وہ بھول جاتا ہے، بھول میں ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو چل جائے گا، لیکن اگر انسان کو یاد اور جان بوجھ کے ایک دوسرے کے پے در پے نہیں دھو رہا یا کسی اور کام میں مشغول ہو گیا ہے تو یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ موالات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اور اس طرح جو ہے وہ ترتیب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ دونوں مسئلے ایک جگہ ذکر کیے جاتے ہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں، تو لہٰذا راجح موقف دونوں میں یہی کہ دونوں موالات اور ترتیب واجب ہیں، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کچھ فاصلہ درمیان میں آ جاتا ہے، مثلا پانی ختم ہو جاتا ہے یا پھر کوئی اور بہت زیادہ، جیسا کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہ ممکن ہے کوئی وجہ ان کو بن گئی ہو یا پھر اتنا وہ مسجد بازار کے قریب ہی ہو، وہ مسجد جو ہے وہ بازار کے ممکن ہے کہ بالکل قریب ہی ہو جہاں آپ نے پیشاب کیا تو آپ نے تھوڑا سا چل کے وہاں جا کے مسح کر لیا ہو موزوں پر، تو بہرحال جو ہے اس میں توجیحات تو موجود ہیں، لیکن اصل یہی ہے کہ درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ جی کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ مڈ ٹرم پیپر کب سے شروع ہو رہے ہیں اور مڈ ٹرم پیپر میں آگے ہوں گے؟ جو مڈ ٹرم امتحانات ہیں ان کے بارے میں ویسے جو آؤٹ لائن کورس ہے اس کے اندر موجود ہے، سب کچھ ڈیٹیل تفصیل موجود ہے، لیکن کچھ نیا لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کیا گیا، انشاءاللہ آپ کو انتظامیہ اس سے آگاہ کر دیں گے، کتنے نمبر جو ہے وہ امتحان کے لیے ہیں، کوئز کے لیے ہیں، کتنے نمبر جو ہے وہ وائوے کے لیے ہیں، کتنے نمبر اسائنمنٹ کے ہیں، یہ ساری چیزیں باقاعدہ تفصیل سے موجود ہیں، لیکن جو ہمارے متعلقہ وہ یہ ہے کہ جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے یہ تفصیل سے آپ کے پاس اس کے نوٹس موجود ہیں، ماں سوائے 4-5 لیکچرز کے گزشتہ جو تاریخ فقہ بیان کرنے کے بعد جو ہم نے پڑھے تھے کچھ مسائل کتاب و طہارہ کے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اس ہفتے کے، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس ہفتے کے یعنی جمعے تک یا ہفتے تک انشاءاللہ میں ان کو کمپلیٹ کر کے اپلوڈ کر دوں گا۔ رہی بات تاریخ الفقہ کی، جو ہم نے فقہ کی تاریخ پڑھی تھی، ائمہ مذاہب اربعہ کا تعارف پڑھا تھا، تو وہ کتاب میں ہی مطلوب ہے، جو کتاب میں چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ میں صفحے کی تحدید کر کے کہ فلاں صفحے سے فلاں صفحے تک جو ہے وہ مطلوب ہے۔ فقہ الحدیث جو ہماری اردو کی کتاب ہے حافظ عمرانی بلوری صاحب کی، اس سے ہی انشاءاللہ
مطلوب ہوں گی چیزیں مذاہب اربعہ میں، جو چیزیں مطلوب ہیں انشاءاللہ میں ڈیٹیل اور تفصیل سے آپ کو میسیج کی صورت میں گروپ میں انشاءاللہ انفارم کر دوں گا، آگاہ کر دوں گا کہ کون کون سی چیزیں مطلوب ہیں، اور تاریخ میں مذاہب اربعہ میں ان کے تعارف میں تو انشاءاللہ وہ کتاب سے ہی ہوں گی. لیکن اس سے پہلے جو پہلا لیکچر جو ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود نہیں ہے اس کو میں نے لکھ لیا ہے، میں نے اصل میں اپلوڈ کرنا تھا رات کو لیکن مجھے یاد نہیں رہا، آج انشاءاللہ میں کر دوں گا. وہ میں نے اس کا مختصر یعنی جو اہم چیزیں ہیں تعریفات وغیرہ وہ میں نے ذکر کر دی ہیں، ان کو لکھ دیا میں نے، نوٹس ان کے بنا لیے ہیں. انشاءاللہ وہ میں آج رات کو اپلوڈ کر دوں گا. ساتھ یہ 3 جو ہمارے لیکچر ہیں یہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ کر دیے جائیں گے ان کی PDF فائلز. تو باقی جو رہ گئے کتاب الطہارہ سے کچھ 1-2 ہفتوں کے، وہ انشاءاللہ میں اس ہفتے کے آخر تک یعنی جمعہ یا ہفتہ تک انشاءاللہ میں کمپلیٹ کر کے اپلوڈ کر دوں گا. تو اس مسئلے میں آپ پریشانی نہ لیں کہ آپ کو کوئی نوٹس نہیں ملیں گے، یا انشاءاللہ آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں. اب آپ نے تیاری کرنی ہے، وائوا بھی ہے آپ کے پاس اور ویسے بھی آپ کا کوئز امتحان بھی ہے. انشاءاللہ طریقہ وہی ہوگا جو ہمارا پہلے ہفتہ وار کوئز میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس MCQs کے حساب سے سوال بنائے جائیں گے، صحیح غلط خیارات وغیرہ ہوں گے، آپ نے چوائس کرنا ہے یا پھر جو ہے وہ صحیح ہے غلط یہ آپ نے بتانا ہے. تو انشاءاللہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. یہ پوچھ رہے ہیں جی فقہ میں سب کچھ یاد کرنا ہوتا ہے، حدیث وغیرہ آیات وغیرہ، آپ کو بس اس کا معنی مفہوم آنا چاہیے، آپ کو اس کا معنی مفہوم آنا چاہیے کہ اس کی دلیل کیا ہے. ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ پورے جیسے ہم پڑھتے ہیں صحابی کا نام لے کر یہ ساری چیزیں، مقصد آپ کو دلیل کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی دلیل فلاں ہے، فلاں روایت ہے، فلاں روایت ہے. اللہ کہ جن صحابہ کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی جو ہے وہ صفت انہوں نے بیان کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو انہوں نے نقل کیا ہے. ان کا علم ہونا ضروری ہے کہ کون کون سے صحابہ معروف جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو یا صفت وضو کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے. تو اس طرح اقوال میں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف مذاہب اربعہ ہمارے ہاں مطلوب ہیں، اللہ کے چند ایک مسائل میں ہم نے دیگر مذاہب کو پڑھا ہے. تو اصل یہی ہے کہ مذاہب اربعہ کے اقوال پتہ ہونے چاہیے آپ کو کہ یہ قول جو ہے وہ کس کا ہے اور یہ کس کا ہے. دلیل ایک ہی کافی ہے، ایک کم از کم آپ کو ایک دلیل کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں یہ دلیل کیا ہے. کسی کو السلام علیکم. گزشتہ کسی لیکچر کے بارے میں یا پھر کوئز کے حوالے سے، امتحانات کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا یہ ایک سوال ہے کہ جب ہم مسائل پڑھتے ہیں کوئز کے جو آخر میں ویک میں جو کوئز دیتے ہیں تو اس میں جو مسائل ہوتے ہیں جو اقوال ہوتے ہیں تو اس میں خلط ملط ہو جاتی ہے، یعنی یہ کس کا مطلب یہ کس کا قول، اور وہ جیسے کوئز میں بھی کوشچنز آتے ہیں کہ یہ فلاں مطلب امام کا قول ہے یا نہیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب دوران وضو ہم بسملہ پڑھتے ہیں، بسملہ تو ویسے راجح قول کے مطابق مستحب ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں اور دوران وضو میں یاد آ جائے تو پھر بھی کیا ہمارا وضو ناقص ہوگا اور ہماری نماز ناقص ہوگی؟ دیکھیے اور تیسرا سوال جی میرا تیسرا سوال یہ، خواتین ہیں جب عموماً جب بال بناتی ہے تو ان کا آخری جو حصہ ہوتا ہے سر کے مسح کے دوران کا آخری حصہ رہ جاتا ہے تو پھر اس کا کیا ہے؟ دیکھیے سب راجح سے قول کے چلیے آپ کا سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ فقہاء کے اقوال کو یاد کرنے کا مسئلہ ہے کہ ان میں یہ کس کا قول ہے کس کا قول ہے. عموماً جو ہے میں ہر مسئلے میں یہ نسبت نہیں پوچھتا الا کہ وہاں کوئی مسئلہ اہم ہو. مثال کے طور پہ ہم نے پچھلے کوئز میں ہم نے مسئلہ جو ہے وہ حنابلہ ایک طرف تھے باقی جمہور ایک طرف تھے تو میں نے حنابلہ کا قول پوچھا تھا. اسی طرح جو ہے وہ مثال کے طور پہ بعض جگہوں پہ یعنی کہ بعض ایسے مسائل ہیں جہاں اقوال برابر آ رہے ہوتے ہیں، مثلا حنفیہ ایک طرف ہوتے ہیں حناف اور باقی فقہاء ثلاثہ ایک طرف ہوتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کا قول پوچھ لیا جاتا ہے. لیکن عموماً جہاں فریقین کے اندر دو ہوں تو میں اس طرح کی نسبت نہیں پوچھی. میرے خیال میں مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے ایسا کوئی قول جو ہے وہ پوچھا ہو الا کہ 1-2 جگہ شاید ہو. بہرحال اس میں یہ کہ آپ نے کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی ایک کا نام تو آپ کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ نسبت یہ قول کس کا ہے. اور یہ میرے خیال ایک ہی سوال تھا اس طرح کا. اکثر جو ہے وہ پہلے کوئی شروع میں جو ہم نے 2 لیے اس کے اندر تو صرف راجے والے میں نے دیے اور یہ اقوال کی نسبت میں نے پوچھی نہیں کہ یہ کس کا قول ہے. اور یہ آخری جو 2 کوئز ہمارے سیکنڈ لاسٹ اور یا لاسٹ جو تھا اس کے اندر میں نے تقریباً 2 مسائل میں 2 جگہوں پہ تقریباً پوچھی ہے اور وہ بھی صرف ایسی تھی کہ جو میرے خیال میں پتہ چل جاتا ہے کہ حنابلہ ایک طرف تھے باقی سارے ایک طرف تھے.
جی صرف کوئز کی تیاری کے نہیں ویسے عموماً ہم جب پڑھتے ہیں ہم یاد کرتے ہیں اسباق تب خلط ملط ہوتا ہے. میں صرف کوئز کا نہیں کہہ رہی, میں عموماً جب ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں اسباق جو آج جیسے ہم اصل نے میں پڑھا ہے. یہ چیزیں اصل میں تب ذہن میں رہتی ہیں جب انسان کو جو ہے وہ اصول یاد ہوں ان مذاہب کے. لیکن جب اصول نہ یاد ہوں تو پھر یہ اقوال کو یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن اصل ہمیں مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس مسئلے میں کتنی آراء ہیں. ہمیں صاحب رائے سے جو ہے وہ اتنا سروکار نہیں ہے, ہمیں آراء سے سروکار ہے کہ یہ اس میں کتنی رائے ہیں. اب مثلا آپ لوگوں کو کتنے آپ اسٹوڈنٹس کو پہلی دفعہ پتہ چلا ہوگا کہ پاؤں دھونے کی بجائے مسح کرنے کا بھی موقف موجود ہے. پاؤں دھونے کی بجائے ننگے پاؤں مسح کرنے کا موقع بھی موجود ہے. تو اس طرح کم از کم ہمیں جو ہے وہ آراء کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس مسئلے میں کتنی آراء ہیں. اگرچہ ہمیں صاحب رائے کا پتہ نہ بھی ہو, اس سے پتہ یہ چلتا ہے کیونکہ ہم یہ فقہ اس لیے پڑھ لیں تاکہ ہمیں نصوص سے مسائل اخذ کرنے کا طریقہ پتہ چلے کہ کیسے نصوص سے, دلائل سے, کتاب و سنت سے مسئلے اخذ کیے جاتے ہیں. فقہا کیسے گہرائی کے اندر جا کر جو ہے وہ مسائل کا حل نکالتے تھے, تلاش کرتے تھے. اصل مقصد یہ ہے, مقصد یہ نہیں کہ ہم اقوال رٹ لیں, فلاں کا قول یہ, فلاں قول. مقصد یہ کہ ہم کسی حدیث کے بارے میں, کسی مسئلے کے بارے میں فقہا علماء کی آراء کو دیکھیں کہ وہ کیسے کیسے آراء اخذ کرتے تھے ان دلائل سے, کتاب و سنت سے. تو یہ اصل مقصود ہے. لیکن اگر اقوال کو رٹنا چاہتے ہیں آپ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں ان کے جو اصول ہیں, اصول کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا یہاں اصول کیا ہے. بس اوقات حناف کے یہاں اصول الگ ہیں, شافعیہ کے یہاں الگ ہیں. یہ اصول فقہ میں انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھیں گے. دوسرا آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر مسح کرتے ہوئے آخر میں کچھ بال رہ جاتے ہیں تو سر کا مسح صرف اتنا ہے جہاں بال اگنے کی انتہا ہوتی ہے, جس کو ہم گردن کہتے ہیں. گردن کے اوپر تک جہاں بال انسان کے ختم ہو جاتے ہیں, آگے بال جتنے بھی لمبے ان پر مسح نہیں کیا جائے گا. صرف جو ہے جہاں بال اگنا بند ہو جاتے ہیں سر کے, وہاں تک کرنا ہے, جس کو سر کہتے ہیں. باقی جو نیچے گرے ہوئے بال خواتین کے ہوتے ہیں یا اوپر ایسے کلوز کیے ہوتے ہیں, وہ اس میں داخل نہیں ہے. مقصد سر کے شروع سے لے کر سر کے آخر تک مسے کو لے کر جانا ہے, واپس لے کے آنا ہے, بس یہ مقصود ہے. باقی جو نیچے بال ہیں سارے وہ اس میں داخل نہیں ہے مسے کے اندر. دوسرا آپ نے سوال کیا تھا وہ میں بھول گیا ہوں, یعنی 3 سوال تھے آپ کے. جی بسم اللہ ہے نا, جب دوران وضو میں بسم بسم اللہ کا, اللہ. ہاں ٹھیک ہے. بسم اللہ کا جو ہے وہ اگر یاد آ جائے تو پڑھ لے آدمی, لیکن اگر یاد نہ آئے تو, اگر میں نے پہلے بتایا تھا اگر بھول جاتا ہے آدمی تو یہ تو الگ مسئلہ ہے. لیکن جان بوجھ کر آدمی نہ پڑھے تو پھر جو ہے وہ مسئلہ یہ کہ انسان کا اس کو پورا اجر نہیں ملتا جس طرح پڑھنے والے کو ملتا ہے. لیکن اگر انسان بھول گیا تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے, جب یاد آئے پڑھ لے, اگر نہیں یاد آیا تو کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھول چوک معاف کرنے والی ذات ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. جی یہاں پر ہم اکتفا کرتے ہیں چونکہ ٹائم ہمارا اوپر ہو چکا ہے. انشاءاللہ اب امتحانات کے بعد ملیں گے تو تیاری کریں اچھی طرح. کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. امتحان کے حوالے سے کوئی آپ کو مسئلہ سمجھ نہ آ رہا ہو جو ہم نے سلیبس پڑھا ہے تو آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.